اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے مرزا غلام احمد یا مرزا گستاخ احمد قادیانی۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی برتری کس طرح کی اور گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کی۔ اس فقیر نے جو نقطہ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب اپنی نظر میں اور اپنی اولاد اور جماعت کے با علم طبقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر تھے یا نہیں، یہ حوالہ دیکھیے ان کے ایک صحابی کا جس کا نام قاضی ظہور الدین اکمل تھا۔ اخبار البدر قادیان 25 اکتوبر 1906 میں لکھتے ہیں، ایک نظم ہے تو بستغفر نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس نظم پر مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ وہ قطعہ گھر کے اندر لے گئے اور وہاں اپنے کمرے میں اس کو لٹکا دیا۔ یاد رہے بھائیوں، اپنے اس صحابی کو نہیں بلکہ اس کی پیش کردہ نظم کو لٹکایا۔ کاش کوئی غیرت مند اس وقت مرزا صاحب کو اور ان کے اس صحابی قاضی ظہور الدین اکمل کو الٹا لٹکا کر خوب جوتیاں مارتا تو ممکن ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ایمان تباہ ہونے سے بچ جاتے۔ اور یہ بات مرزا صاحب کی وفات سے تقریباً 2.25 سال قبل کی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اپنی جماعت کے ذہنوں میں بہت اچھی طرح سے بٹھا چکے تھے۔ قاضی ظہور الدین اکمل کی بھتیجی اور کئی قریبی رشتہ دار الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ غالباً اس شعر کا کچھ اور حصہ محمد پہ چارہ سازی امت ہے اب احمد مشتبہ بن کے آیا، حقیقت کھلی باس ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کر آیا، آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا صاحب اور خلیفہ دوئم کہتا ہے کہ ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، ذرا غور طلب بات ہے اور غور کیجیے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، لا ملجا ولا منجا منہ الیہ۔ کتاب کا نام ہے اخبار الفضل قادیان نمبر 3 جلد نمبر 10 17 جولائی 1922۔ حالات اور واقعات اور دوسرے اثرات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً مرزا بشیر الدین محمود خود آگے بڑھنے کے لیے میدان تیار کر رہے تھے، لیکن ایک تو پاکستان بن گیا اور قادیان سے، جس کو یہ دارالامان بھی کہتے ہیں، چھپ کر نکلے اور پاکستان پہنچ کر ربوہ آباد کیا، یعنی چناب نگر پنجاب میں۔ ایک ہی وقت میں اسرائیل اور اجمی اسرائیل قائم ہوئے۔ ربوہ میں بہت جلد فالج اور دوسری بیماریوں نے جکڑ لیا، غالباً اسی وجہ سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا پروگرام کینسل ہو گیا، یعنی رہ گیا۔ اس لیے دماغی میرا کے زیر اثر مرزا قادیانی اپنے خیال میں ہر ایک سے زیادہ روحانی طور پر بلند ہو گئے۔ ترجمہ ہے، میرا یہ قدم اس مینارے پر جہاں تمام روحانی بلندیاں ختم ہیں، خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 70۔ اور مرزا صاحب کو مرتے وقت بھی نہ تو کلمہ ادا کرنا نصیب ہوا اور نہ ہی سننا، کیونکہ جو وفات کی روایتیں سیرت المہدی جو کہ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہیں، ان میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ مرزا صاحب نے یا ان کے ارد گرد جو لوگ تھے کسی نے بھی کلمہ پڑھا ہو۔ البتہ مرزا صاحب کے آخری الفاظ جو قلم بند کیے ہیں وہ مرزا صاحب کے اپنے سسر صاحب نے اپنی کتاب جس کا نام ہے حیات ناصر، اس کے صفحہ نمبر 14 یا 15 پہ ذکر آتا ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، میر صاحب
مجھے ہیضہ ہو گیا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا. اور ایک جگہ مرزا صاحب وبائی ہیضے کو خدا کی طرف سے لعنت قرار دیتے ہیں. اور لعنت کا سہرا مرزا صاحب کے گلے میں کیسے پڑتا ہے. چلو جب وفات مرزا آئے گا تو اس پہ کریں گے بات. مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت کوئی دوسرے انبیاء کی طرح نہیں، بلکہ سب انبیاء اکرام علیہم السلام حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباسط نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح اس میں محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر. پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، صفحہ نمبر 209، جلد نمبر 18. اب اگر میں یہاں ایک سوال کروں کہ مرزا صاحب ذلی نبی تھے، تو جب بھائی ذلی نبی ہو سکتا ہے تو ذلی والد کیوں نہیں؟ تو کیا کوئی قادیانی یہ بتائے گا کہ مرزا صاحب کے ذلی ابا کون تھے؟ ان کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے سیرت المہدی کے موجد، جنہوں نے عظیم کارنامہ انجام دیا تھا. ایک کتاب سیرت المہدی جو کہ فرسٹ بورن ایڈیشن کہلاتا ہے، پھر وہ غائب کرا دی تھی. اسی کتاب کے موجد مرزا بشیر احمد ایم اے نے اس کی تشریح میں لکھا ہے مسیح موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے. پس ذلی نبوت سے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا. کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 113، از مرزا بشیر احمد ایم اے. اب ان ایم اے صاحب سے کوئی پوچھے کہ میاں تمہارے ذلی باپ کا نام کیا ہے؟ مرزا مسرور بشیر احمد ایم اے کے ذلی باپ کا نام تو بتا دیں کہ کیا تھا، حکیم نور الدین یا پھر وہ صاحب جو کہ مرزا صاحب کو نماز میں تکلیف کا باعث بنتے تھے. ذلی باپ کا نام بھی بتا دیں کیونکہ وہ تو خلوت و جلوت کے بھی رازداں تھے، اور حکیم نور الدین صاحب تو وہ ایک عظیم ہستی آپ میں گزری ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی وفات کے بعد ساری ذمہ داریاں نبھائیں ہر قسم کی، اور نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی بھی ساری ذمہ داریاں وہی نبھاتے رہے، اور ان کو شہر سے باہر لے جانا ہو یا شہر میں گھمانا ہو. ان حوالوں سے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب اور ان کے متبعین ان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھتے ہیں. مرزا صاحب کے بیٹے کی شہادت میری اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو نتیجہ میں نے نکالا وہ صحیح ہے. کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے ساتھ مرزا جی کیا سلوک کر رہے ہیں؟ پہلے نعوذ باللہ مسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، پھر خود کو محمد قرار دیتے ہیں، پھر اپنا مقام اس سے بھی آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ان کا بیٹا اس خیال کو آگے تک بڑھاتا ہے اور کلمے کو ہی مرزا جی پر چسپا کر دیتا ہے. مرزا صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے. یہ عبارت عربی، فارسی اور اردو میں بھی لکھی ہے. خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 259. اب دیکھیں جس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سرتا پا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا غرق ہے کہ اس میں اور نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں، اس کا اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی علم کیا ہے؟ کیا یہ غیرت کی جگہ نہیں کہ جس نام کی چادر اوڑھنے کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں بنیادی معلومات بھی نہ ہوں، بلکہ ایک پرائمری کا طالب علم بھی زیادہ صحیح اور بہتر جانتا ہوگا۔ یہ نسبت ان عاشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بے بنیاد اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے صاحب سے۔ مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں